الرحمن الرحیم۔ 2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو لے کر بہت سارے لوگ تشویش کا شکار ہیں اور مسلسل فون میسیجز آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور شریعت کی روشنی میں اب ہمیں اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے، کس رائے کو لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے مختصر سی بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب باہر ملک دورے پر ہیں اور ان کے مختلف بیانات ہو رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے ایک جگہ پر قرآن پاک کی حقانیت، قرآن پاک کا لاریب ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس کے اوپر اس موضوع پر مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کیا۔ اور اپنے بیانات میں مفتی صاحب نے مختلف دلائل دیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ لاریب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک قرآن پاک میں کوئی شخص بھی ایک زیر اور زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے سپرد لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی زیر و زبر کے اندر بھی تحریف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو مفتی صاحب نے بطور مثال قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی کہ دیکھیں یہ جو ہے نا لَنَصْفَعًا، عین کے اوپر 2 زبر ہیں، تو یہ گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ اگرچہ اس کے ساتھ میچ نہیں کھاتا، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح قرآن پاک نازل ہوا تھا، صحابہ کرام نے اس کی کتابت کی، اور اسی کتابی صورت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو شائع ہوا، دنیا کے لوگوں تک پہنچا، 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک کسی علامہ کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی، کسی کو یہ طاقت نہیں ہوئی کہ گرامر کے اعتبار سے بھی یہ لَنَصْفَعًا والی جو گرامر ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قیامت تک کے لیے کوئی بھی شخص اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اب بظاہر مفتی صاحب کی بات ٹھیک تھی، دلائل بھی آپ دے رہے تھے، دلائل بھی آپ نے اسی انداز میں دیے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ لاریب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور رہتی دنیا تک کوئی بھی شخص اس کی زیر و زبر میں کوئی چینج، تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لیکن اسے سبقت لسانی کہیے یا انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو مفتی صاحب نے یہ نہیں بتلایا کہ جتنے بھی علوم ہیں عربی گرامر سمیت یہ سارے کے سارے یہ قرآن کے تابع ہیں۔ اب ہم گرامر کے اعتبار سے قرآن کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی گرامر کو قرآن کے تابع رکھ کر گرامر کو ٹھیک کرنا ہوگا، چونکہ تمام علوم کا جو سرچشمہ ہے، تمام علوم کا جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید براہ راست یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، یہ گرامر ایجاد کی گئی، یہ زبانیں ہیں، یہ ساری کی ساری انسانوں کے ایجاد ہیں، لیکن جو اللہ کا کلام ہے، جو پوری اس کائنات کا خالق ہے، تو اس کے کلام میں تو کوئی لغزش اور کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ صرف اس سبقت لسانی کی وجہ سے یا انسانی اس تھوڑی سی لغزش اور غلطی کی وجہ سے تو جو مفتی صاحب کے حاسد ہیں، جو دین بیزار لوگ ہیں، جو دین دشمن لوگ ہیں، انہوں نے مفتی صاحب کے پورے 1 گھنٹے کے بیان کو، جو انہوں نے صرف اس بات پر دلائل دیے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ قرآن لاریب ہے، قرآن لا شک ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے کوئی بھی شخص ایک زیر و زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ سارے بیان کو انہوں نے ایک طرف رکھ کر مفتی صاحب کے حاسدین نے صرف اسی ایک نقطے کو لیا اور دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ مفتی صاحب نے قرآن پاک کی شان کے اندر علیاذ باللہ گستاخی کی ہے۔ تو مختلف فتویٰ بازی شروع ہو گئی۔
تو میرے بھائی اور دوستو، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ایک شخص کا ماضی ہمارے سامنے ہو، جو شخص ہمیشہ شعائر اسلام کا دفاع کرتا ہو، جو شخص ہمیشہ پوری زندگی قرآن کی حقانیت بیان کرتا رہا ہو، اور جو شخص باہر ملک جا کر بھی ہمارے کلام پاک قرآن مجید کی حقانیت بیان کرتا ہے، اس کے اوپر دلائل دیتا ہے، اگر ایک غلطی ہو جاتی ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ مفتی صاحب کا ظرف دیکھیں، اللہ پاک انہیں زندگی دے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، کہ انہوں نے اس کے بعد باقاعدہ وضاحت کی ہے اس بات کی، اور اپنے اس بیان سے باقاعدہ انہوں نے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا یہ کہنے کا مقصد تھا ہی نہیں، دراصل یہ دلیل دینا بھی میرا صرف اس لیے تھا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن پاک واقعی یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قیامت کے دن تک کوئی بھی شخص اس کی ایک زیر اور زبر میں بھی غلطی اور تحریف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بھی میں نے اس نظریے سے کہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیان کو واپس لیتا ہوں، میں پوری امت مسلمہ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میری یہ سبقت لسانی ہے، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ واقعی تمام علوم کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن ہے، یہ گرامر، یہ ساری چیزیں یہ بعد میں نکلتی ہیں، تو اس لیے اب یہ جو مفتی صاحب کا وضاحتی بیان آ جانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص مفتی صاحب کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور مفتی صاحب پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھنے میں بجا ہیں، حق بجانب ہیں کہ یہ صرف محض حسد کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو جو اللہ نے عروج دیا ہے، آپ کو جو بلندیاں عطا کی ہیں دین اسلام کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے مفتی صاحب کے خلاف اس طرح کی ویڈیوز بن رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کے ساتھ رکھیں، اور حاسدین کے حسد سے، شرور کے شر سے اللہ رب العالمین تمام علماء کو محفوظ رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔